بات ہوتی ہے کہ اگر اس روشنی میں گر جائے تو اس کا تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ بھوک اندھیرا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی گر جاتی ہے، پھر وہ تلاشنے لگتی ہے۔ اس تلاشنے کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے آتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کا کمرے میں قدم رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے نورانی چہرے سے اس قدر نور پھوٹتا ہے کہ اس نور کی روشنی میں حضرت عائشہ اس سوئی کو ڈھونڈتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کس قدر نورانی ہے، اس قدر نور والا ہے کہ میں آپ کی چہرے کی نور کی روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی کو تلاشتی ہوں۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کرنے کی بات یہ ہے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بروز قیامت میرے اس نورانی چہرے کو دیکھ نہ سکے۔ بتائیے ایک مسلمان کی آس کیا ہے، ایک مسلم مرد کی امید کیا ہے؟ یہی نہ ہے کہ جب قبر میں ہم چلے جائیں گے وہاں کوئی ہمارا ساتھ نہ ہوگا، ہمارے عزیز و اقارب ہمارے پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں چار کاندھے سے اٹھا کر لے جائیں گے، قبر تک لے جائیں گے، قبر میں اتار دیں گے، واپس چلے آئیں گے، کوئی ہمارے ساتھ نہ ہوگا۔ اس گھٹ اندھیری میں، اس گھٹ کوٹھری میں 2 گز کی جو زمین ہوگی اس میں جب دفن کیا جائے گا تو بتائیے ایک مرد مومن کا، ایک مسلمان کی امید کیا ہوتی ہے کہ اس قبر میں میرے رسول تشریف لائیں گے جن کے صدقے میں فرشتوں کے سوالات آپ کو آسانی سے حل کروں گا۔ لیکن میرے رسول فرماتے ہیں، وہی رسول جو قبر میں تشریف لائیں گے کہ بروز حشر قیامت کی میدان میں جہاں کوئی پرشان حال نہ ہوگا، اس قیامت کی میدان میں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا سننے والا نہ ہوگا۔ میں ابھی قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں اس قیامت کی ہولناکیوں میں پیش کروں گا۔ اس قیامت کے دن میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرے چہرے کی دیدار نہ کر سکے گا، میرے اس نورانی چہرے کو نہ دیکھ سکے گا۔ بتائیے وہ کتنا بد نصیب انسان ہوگا جو میرے نبی کی چہرے دیکھنے سے محروم ہوگا۔ آج دنیا میں ہر انسان، ہر مومن مرد یہ تمنا کرتا ہے کہ میں مدینہ چلا جاؤں، مجھے سرکار کی روضے کی دیدار ہو جائے، ان کی جالیت کو تھام کر میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں کہ میری دنیا اور آخرت بدل جائے۔ لیکن وہ محبوب کائنات فرماتے ہیں کہ سنو عائشہ، قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا، اس شخص کے لیے بربادی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بد نصیب، ایسا بدبخت کون ہوگا جو بروز قیامت آپ کی چہرے کا دیدار نہ کر سکے گا، جو آپ کے اس نورانی چہرے کا دیدار نہ کر سکے گا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ سنو، وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر مجھ پر درود پاک، اس شخص کے لیے بربادی ہے، وہ قیامت کے دن میرا چہرہ دیکھے۔ اب بتائیے کوئی مرد مومن اس بات کو گوارا کرے گا؟ کیا ہم اور آپ کی زمین یہ بات گوارا کر سکتی ہے کہ میرے رسول کا ذکر اور پھر میں درود پاک کر دوں، میرے نبی پر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے اور پھر میری زبانیں لڑکھڑائے، میری زبانیں تنگے پر جائے اور میں سرکار پر درود پاک نہ پڑھوں؟ تو آج مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے اور اس دن سے خوف آئیے جو سب سے مشکل تدبیر ہے، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں آیا القاریہ،
میں اس پر گفتگو کرتا ہوں، لیکن میرے سرکار کی بات آ گئی تو سب سے پہلے سب آدمی مل کر درود پاک پڑھیں تاکہ کل بروز حشر میرے نبی کا دیدار نصیب ہو۔ پڑھے باؤ سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا۔ بہت ہی مشہور قرآن مقدس کا سورت ہے، عمومی طور پہ امام حضرات اس سورہ کا جو ہے تلاوت کیا کرتے ہیں نمازوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے القاریہ وما ادراک ما القاریہ، القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ دنیاوی زندگی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ جان رہے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، دین سے غافل ہیں۔ لیکن کیا ہم اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ 2-4 گھڑی کی جو زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی تو پھر ہمیں کس دین کا فیش کرنا ہے؟ کون سا، کیا اس کے بعد بھی کچھ ہونا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد جو دن آئے گا وہی اصلی دن ہے۔ اس کے بعد جو شروع ہوگا، بعد وفات جو شروع ہوگی، وہی زندگی اصل ہے، وہی عالم اصل ہے، وہی آخرت ہے۔ اسی کی تیاری کے لیے دنیا قائم ہوئی ہے۔ اللہ اس دن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے القاریہ القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ القاریہ کا معنی ہوتا ہے دل دہلا دینے والا۔ Who is the most difficult day؟ یعنی سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سوموار کا، پیر کا، جمعرات کا، جمعہ کا، سنیچر کا؟ نہیں، یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں، یہ تو بہت آسان ہے، گزر رہا، اور جو بھی گزر رہا ہے وہ ہماری زندگی کا لمحہ تب ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اصلی دن جو شروع ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اصلی زندگی جو شروع ہوگی وہ قیامت کا دن ہوگا۔ بروز حشر میدان جب قائم کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں ہم اور آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا اس دنیاوی زندگی کا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، دنیا میں رہ کر تم نے اپنے لیے، اپنے اولادوں کے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے کیا کیا۔ میں نے تمہیں مال و دولت عطا کی، میں نے تمہیں ثروت عطا کیا، میں نے تجھے پاور عطا کی، میں نے تجھے قوت عطا کی، میں نے تجھے آنکھیں عطا کی، پاؤں عطا کیا، جسم و جسمانات عطا کیے، ہر چیز دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توجہ کو کیچ کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، کوئی ضروری بات ہوتی ہے تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے کو مخاطب کرتے ہیں۔ جب وہ ہماری طرف مخاطب ہو جاتا ہے تو ہم پہلے کچھ تمہید بات کرتے ہیں، اپنی جو اصل بات ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے پہلے اس سے کچھ دیر بات کرتے ہیں۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری انٹینشن، ساری توجہ اس کی طرف، میری طرف ہو چکی ہے، تب امپورٹنٹ بات کو اس کے سامنے رکھتا ہے۔ ایسی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا القاریہ، دل دہلا دینے والی۔ بندہ سمجھے کیا ہے دل دہلا دینے والی؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کیا ہے دل دہلا دینے والی؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندوں سے وما ادراک ما القاریہ، اور تم نے کیا جانا وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن مقدس کی اسی صورت میں اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان پھیلے ہوئے پتنگ کی طرح ہے، جس دن انسان پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ یہ تو قوت ہے، طاقت ہے،
لیکن وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے کہ جس دن انسان پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. جب آپ کے درمیان ہوائیں چلتی ہے تو دیکھتے ہیں پتنگ جو غبار ہوتا ہے کیسے اڑتا ہے ایک دوسرے کی طرف. اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی, اس کا کوئی صفت نہیں ہوتا, اسے پتا نہیں ہوتا کدھر جا رہا ہوتا, کوئی ادھر اڑتا ہے کوئی ادھر اڑتا ہے. ایسے ہی اس دن انسان کا حال ہوگا کہ انسان کو اپنے آپ کی خبر نہ ہوگی کہ وہ کدھر جا رہا ہے, پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح معلوم ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ, اور اس دن پہاڑوں کا عالم یہ ہوگا کہ پہاڑ دھلی ہوئی روئی کی طرح ہوگی. جب ہمارے سامنے روئی دھلنے والا روئی دھلتا ہے تو دیکھتے ہوئے کیسے اڑتا ہے, ادھر ادھر بکھر رہا ہوتا ہے. اس دن اتنے بھاری بھرکم پہاڑ, اتنے مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے پہلے جسے روئی دھلا جاتا ہے. اس دن یہ عالم ہوگا اس سختی کا. اس دن پھر کیا ہوگا, سختی کا عالم ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آگ کو گرم آگ کے سامنے رکھا جائے, تپش کی دھوپ میں, جون مئی کی جو گرمی ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے, اس سخت گرمی میں آپ آگ کے پاس ہو اور اس وقت آپ سے کوئی سوال کر دے, کوئی پوچھ دے کچھ, بتائیے آپ کا من کیا کرے گا اس کو جواب دینے کا؟ آپ ڈانٹ ڈپٹ کے کیا کیجیے, بھگا دیجیے. اتنی گرمی اور اس گرمی کے عالم میں اس آگ کے سامنے, اور تمہیں سوال کی پڑی. لیکن اس قیامت کی ہولناکی کی میدان میں جہاں انسان پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے, جہاں پہاڑ روئی کی طرح دھلا ہوا معلوم ہوگا, ریزہ ریزہ بکھر رہا ہوگا, اس عالم میں بندوں کے اعمال پوچھے جائیں گے, اس عالم میں بندوں کے اعمال پائے جائیں گے. لیکن خوشخبری بھی ہے, میرے رب نے خوشخبری بھی پہلے سنائی ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو وہ جس کے اعمال بھاری ہوں گے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو اس کے لیے من چاہا زندگی. یعنی اگر دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کیے ہیں, دنیا میں رہ کر نمازیں ادا کی ہیں, دنیا میں رہ کر اگر روزے رکھے ہیں, دنیا میں رہ کر اگر اپنے اڑوس پڑوس, اپنے اہل و عیال, اپنے خیش و اقارب کا خیال رکھا ہے, اگر اپنے اولاد کو اچھی تربیت دی ہے, اگر اپنے بچوں کو دین اسلام سکھایا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہو, جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہو, تو یقیناً اس کا وزن جو پردہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور جب اس کا وزن بھاری ہوگا تو رب فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو اس کے لیے منچاہت زندگی کا مطلب, اگر آپ کو دنیا میں آزادی مل جائے, سونے کا محل ہو, ہیرے جواہرات سے سجے ہو, اس کے سامنے لا کر آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے کہا جائے بھائی یہ محل دیکھ رہے ہو, آپ کہیں گے جی دیکھ رہا ہوں. تمہیں من چاہا اس کا جو چاہو کرو, بتائیے من گدگد ہوگا؟ بولیے مثلا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے مال سے کس کو محبت نہیں؟ مال سے کہتے ہیں دنیا میں انسان کو دو چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, ایک اولاد سے اور دوسرا مال سے. ایک اولاد سے اور دوسرا مال سے. اگر اولاد کو تھوڑی سی کروس آ جائے نا, ماں باپ کی جان, اگر بچے چھوٹا ہو جسے ہم انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں, بازار ٹہلاتے ہوئے لے جا رہے ہیں یا روڈ پہ گھما رہے ہیں یا اپنے گھروں میں کھلا رہے ہیں, اگر بابو دھوکے سے اگر ٹھیس لگ گیا گر گیا, باپ کی
چل جاتی ہے، کیا ہوا؟ فوراً اس کے بدن کو چھانٹتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا میں انسان کو دو چیز سے بڑی محبت ہوتی ہے، ایک اولاد سے اور دوسرا مال سے۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، اس کی حفاظت کیسے ہوگی، اس کو کہاں رکھیں گے تو محفوظ رہے گا،